السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بہت خوشی کا یہ موقع ہے کہ آج 27/11/2019 کو کھرگون شہر کے اندر ہم لوگ یہاں پر اللہ رب العالمین کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے یہاں پر آنے کو، بیٹھنے کو اور باتیں سننے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ رب العالمین جن باتوں کو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ عنوان جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے وہ ہے عظمت قرآن، قرآن کی عظمت، وہ کتاب کہ جسے ہم مسلمان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قرآن کہ جس کی محبت، جس کی چاہت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے، وہ قرآن کہ جسے اللہ رب العالمین نے جب نازل کیا تب سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ بنا دیا، وہ قرآن کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کی اہمیت کو بتایا تو اہمیت کو بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے نازل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین سارے عالموں کا سردار، جن پر نازل کیا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت اور نبیوں اور رسولوں کے سردار، جو اس کتاب کو لے کر آئے وہ جبریل امین، فرشتوں کے سردار، جس شہر میں یہ قرآن نازل کیا گیا وہ مکہ، سارے شہروں کا سردار، جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ رمضان، مہینوں کا سردار، اور جس رات میں نازل کیا گیا وہ لیلۃ القدر، راتوں کی سردار، اور جس زبان میں نازل کیا وہ عربی، زبانوں کی سردار۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی عظمت کے لیے یہ سارا سلسلہ چلایا کہ جس کے ذریعے دنیا کو اس قرآن کی عظمت کا احساس ہو۔ قرآن وہ کتاب کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کی عظمت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بتانا چاہا تو سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، وہ قرآن کہ جس کی عظمت، جس کی اہمیت، جس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اس کتاب کو ہدایت والی کتاب بنایا ہے، کہ اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فرقان بنایا ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی یہ کتاب اللہ رب العالمین نے قرآن کو بنایا ہے۔ وہ قرآن
کہ جب اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اور اللہ کے نبی پر جب اس کی وحی کا آغاز ہوا، کفار مکہ نے کہا یہ تو گڑھ کر لایا ہے، اپنی طرف سے بتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی عظمت اور اہمیت کو بتانے کے لیے کفار مکہ کو الگ الگ چیلنج کیے۔ سب سے پہلا چیلنج یہ کیا کہ اگر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ ہم نے اپنے جو بندے پر نازل کیا ہے وہ ہماری طرف سے نہیں، تو اس جیسا ایک کتاب لا کر بتا دو۔ نہیں لا پائے، کہا چلو نہیں لا پا رہے ہو، اس جیسی ایک سورت لا کر بتا دو۔ نہیں لا پا رہے ہو، چلو اس جیسی 10 آیت لا کر بتا دو۔ اور اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہارے جنات، تمہارے جتنے ساتھی ہیں، سب کو جمع کر لو، تب بھی اس قرآن کی طرح ایک آیت تم لا نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو یہ عظمت بخشی ہے جو اللہ رب العالمین نے کسی کتاب کو نہیں دی۔ کیا ایسا ہے کہ صرف قرآن ہی اللہ کی طرف سے آیا؟ ایسا نہیں۔ یقیناً آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان پر بھی اللہ رب العالمین نے کتابوں کو نازل کیا، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر کیا۔ تو اس کتاب کی خاصیت کیا؟ اس قرآن کی عظمت، اس قرآن کی اہمیت، اس قرآن کا مقام اور مرتبہ یہ کہ رب العالمین نے کتابیں تو بہت نازل کی پر کسی کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ یہ نہ کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا جب تک نبی موجود رہے، ان کے سامنے وہ کتابیں موجود رہی، ان کتابوں کو نہ بدلا گیا، پر نبیوں کے بعد کتابوں میں تحریف کر دی گئی، ان کی باتوں کو بدل دیا گیا، ان کے احکامات کو بدل دیا گیا۔ پر اس دنیا کے اندر اکیلی وہ کتاب کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو صرف نازل نہیں کیا، ہم نے قرآن کو نازل بھی کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ یعنی جب سے یہ قرآن نازل ہوا اور قیامت تک یہ قرآن جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی باقی رہے گا۔ اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس قرآن کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، اس قرآن میں کوئی چینجز نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور مرتبہ اس کتاب کا، اس قرآن کا بتایا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ پر افسوس یہ کہ آج مسلمان ہیں، ہم قرآن کے پڑھنے والے، اپنے آپ کو قرآن والا بولنے والے، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب، پر ہمارے سینوں کے اندر قرآن کی عظمت نہیں، ہمارے سینوں کے اندر قرآن کی اہمیت نہیں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم لفظی دعویٰ تو کرتے ہیں، زبان سے کہتے تو ہیں کہ میں اس قرآن سے محبت کرتا ہوں، پر میری زندگی کے اندر قرآن سے محبت نہیں کی جاتی۔ قرآن کی وہ عظمت، قرآن کی وہ اہمیت، قرآن کی وہ فضیلت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلسلۃ الصحیحہ، علامہ البانی نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کتاب اللہ یعنی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَلِفْ لَامْ مِيم حرف وَلَكِنِّي أَقُول أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو، اگر قرآن پڑھو گے ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکی دے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی نے کہا الف لام میم تو اللہ 10 نیکی دے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک الگ حرف ہے، سیپریٹ حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، اگر کوئی الف لام میم کہے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا کرے گا۔ اکاؤنٹ بیلنس نیکیاں انسان جیسے چاہے بڑھا سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کو پڑھ کر۔ صرف اتنی فضیلت نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ، کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کو گھر میں پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت سنا کرو، قرآن کی عادت بناؤ، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو زندگی بناؤ۔ کیوں؟ اگر تم قرآن پڑھو گے تو اس کی فضیلت یہ ہے اقرأوا القرآن، تم قرآن پڑھو، کیونکہ یہ قرآن کل روز قیامت پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔
اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک شکل کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے الہی اے مولا اے رب العالمین، یہ جو بندہ تیرے سامنے ہے، یہ قرآن کا پڑھنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میری تلاوت کرنے والا، اور تو نے کہا تھا کہ تو میری بات سنے گا، میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ قرآن کے پڑھنے والے کے لیے سفارش قبول کی جائے گی اور اسے معاف کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی عظمت یہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اقرا، اللہ رب العالمین یقال لقارئ القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها، کہ اللہ رب العالمین کل روز قیامت جب جنت دے گا جہنم دے گا، جنت کے فیصلے کرے گا۔ آپ نے اگر اس حدیث کو سنا ہو کہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے آخری وہ آدمی جو جنت میں ڈالا جائے گا، گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ جہنم میں ڈالے گا، عذاب دے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں جو سب سے آخری آدمی جائے گا، سب سے عین درجے والا، سب سے آخری جنت میں جانے والا، جب اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا بتا جنت کیسی ہے، تو وہ کہے گا اللہ رب العالمین تو نے مجھے جنت کے اندر وہ مقام اور وہ مرتبہ دیا ہے کہ شاید مجھ سے پہلے کسی کو وہ جنت نہیں دی ہوگی۔ جنت کی آخری کیٹیگری کا یہ حال ہوگا، سب سے اہم کیٹیگری کا یہ حال ہوگا کہ جب کہا جائے گا کہ بتا جنت کیسی ہے، وہ کہے گا اللہ رب العالمین تو نے مجھے وہ جنت دی ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی نہ میرے بعد کسی کو دے گا۔ عجیب جنت ہے، اچھی جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے کی فضیلت، قرآن کی عظمت یہ ہے، قرآن کی اہمیت یہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مقام یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین قرآن کے پڑھنے والے سے کہے گا اقرا ورتقی، کیا کر؟ جنت کی الگ الگ کیٹیگریز ہے، یعنی جنت ایک نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ اللہ مجھے جنت فردوس، کون سی جنت مانگو؟ تب تم جنت مانگو اللہ سے، تو اللہ کے نبی نے کہا کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، اس کے لیے دعا مانگا کرو۔ یعنی جنت کے اندر کیٹیگریز ہوگی، ایک جنت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قرآن کے پڑھنے والے سے کہے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھ، قرآن پڑھ اور ایک ایک آیت پڑھتا جا، جنت کا ایک ایک درجہ بڑھتا چلا جا، اور ویسے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹہر کر پڑھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں جنت میں تجھے وہ مقام دوں گا جہاں پر تو قرآن پڑھنا بند کر دے گا۔ 10 آیت یاد، 10 کیٹیگری اوپر، ایک پارا یاد، ایک پارے کی کیٹیگری اوپر، 10 پارے یاد اور کیٹیگری اوپر۔ اور اگر پورا کوئی حافظ قرآن ہے، سوچئے جنت میں کون سے مقام کے اندر رہے گا؟ وہی مولوی صاحب، وہی حافظ صاحب جن کو یہاں پر ہمارے یہاں سب سے زیادہ حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام انگلش کا ٹیوشن پڑھانے والا اگر یہ کہے میں 500 روپے فیس لوں گا، 500 دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک عالم دین قرآن کا پڑھانے والا 50 روپیز 100 روپیز چارج کر دے، بہت زیادہ چارج ہے۔ وہ جو جنت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری دلانے والا علم ہے، اسے حقیر مانا جاتا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں کا حال ہے۔ یہ قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت، قرآن کی فضیلت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت کے جس مقام پر تو قرآن پڑھنا بند کرے گا، جنت کس کیٹیگری میں تجھے جگہ دی جائے گی؟ شاید کو اس حدیث کو سننے کے بعد ہر باپ کے دل میں یہ تمنا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو حافظ بناؤں گا، میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو حافظ بناؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرتبہ صرف اولاد کے لیے نہیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو بنایا تو انشاءاللہ ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ اتنی عظمت اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو دی، پر آج ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ قرآن سے دوری کا عالم، قرآن کی تلاوت سے دوری کا عالم، قرآن کے علم سے دوری کا عالم، کہ ہمارے یہاں حافظ بنانا اپنے لیے باعث سے فخر نہیں سمجھا جاتا کہ ہم بڑا اونچا کام کر رہے، اپنے لیے ذلت کا کام سمجھا جاتا ہے۔ اگر حافظ بنانے کے لیے بچے کو مدرسے میں ڈال دو، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تعلقات والے آپ پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ہو گیا تیرا یہ بچہ کام کا نہیں تھا جو مدرسے میں ڈال دیا؟ مدرسے کے اندر بچے کو ڈال دیا، حافظ بنانے کے لیے ڈال دیا، اب اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اب یہ کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا؟ ہمارے یہاں پر حافظ قرآن کو سب سے نیچے کیٹیگری والا سمجھا جاتا ہے، اور وہ علم جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو رب العالمین جنت کی کیٹیگری میں وہ انعام، وہ مقام اور وہ مرتبہ دے گا کہ جہاں تک پڑھتا جائے گا جنت میں اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں مدینہ کی اگر بات بتاؤں، ہم لوگ جب مدینہ میں پڑھتے تھے تو مدینہ کے اندر ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی، ڈرائیور حافظ، ڈاکٹر حافظ،
इंजीनियर हाफिज, एक बद्दू और देहाती हाफिज, खेती करने वाला हाफिज, बैलों को ऊंटों को चराने वाला हाफिज। मुझे ताज्जुब हुआ जब पहली बार मदीना पहुंचा कि ये क्या आलम है, इसकी क्या वजह है, इतने ज्यादा हाफिज। और आम तौर पर आप गाड़ियों के अंदर देखेंगे, आप किसी भी कार के अंदर बैठे, गाड़ी स्टार्ट करते ही कुरान शुरू, कुरान की तिलावत सुनना, कुरान खुद पढ़ना या तो सुनना, उनकी आदतों के अंदर है। और वहां पर बच्चे को, यानी आम तौर पर 80% बच्चे को सबसे पहले हाफिज कुरान बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ क्या शेड्यूल बना हुआ है कि अगर आलिम बनाना है तो हाफिज बनाओ, मौलवी बनाना है तो हाफिज बनाओ। और अरब के अंदर क्या दस्तूर है, 80% अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिज कुरान बनाते हैं। मैंने वजह पूछी, वजह क्या है? भाई आपको तो फील्ड अलग है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको इधर जाना है, आपको उधर जाना है, कुरान का क्या मसला है? उन्होंने कहा सबसे पहली चीज, कुरान हमारी किताब है, कुरान हमारी अजमत है, कुरान हमारी इज्जत है, हम इसी की बुनियाद पर इज्जत वाले हैं। और अगर किसी सीने के अंदर कुरान आ जाए, दुनिया का हर इल्म उसके लिए आसान हो जाता है। एक बार हाफिज बन गया ना, डॉक्टर अच्छा बनेगा, आलिम अच्छा बनेगा, इंजीनियर अच्छा बनेगा, कारोबारी अच्छा बनेगा, बिजनेसमैन अच्छा बनेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को सबसे पहले हाफिजे कुरान बनाते हैं। सोचिए, कुरान की अजमत का एहसास, कुरान का मकाम, कुरान का मर्तबा उन लोगों की नजर में कितना है और हम लोगों की नजर में कितना है। हम कुरान को क्या अहमियत देते हैं, हम कुरान को क्या मकाम और मर्तबा देते हैं। बुरा मत मानिएगा, पर हमारे घरों के अंदर तो कुरान को ऐसी जगह पर रखते हैं कि उसे उठाने के लिए भी कुर्सी की जरूरत पड़ती है। आसानी से उठा नहीं सकते आप कुरान को। और जब कुरान को उठाने जाएं तो आम तौर पर हमारे घरों के अंदर कुरान को जब आप उठाएंगे तो कुरान के उस वरक के ऊपर या तो कुरान के गिलाफ के ऊपर आपको धूल मिलेगी, उसे साफ करने के बाद कुरान हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि हम हैं रमजानी मुसलमान और वो थे कुरानी मुसलमान। उनकी जिंदगी कुरान, उनका जागना कुरान, उनका सोना कुरान, उनकी जिंदगी कुरान। और हमारे लिए कुरान रमजान में पढ़ने वाली किताब। चांद रात हुई, चांद नजर आया, कुरान बाहर, पारे बाहर, टेबल के ऊपर, अब पढ़ना है और लोगों को बताना है, मेरे 10 खत्म, मेरे 5 खत्म, मेरे 3 खत्म, मेरे 4 खत्म। और जैसे ही चांद दिखा दोबारा रखकर अगले साल निकालना है। बीच में कब निकालेंगे? झगड़ा हुआ तो निकालेंगे कसम खाने के लिए, कोई मसला आ गया तो कुरान को निकालेंगे कसम खाने के लिए, उसके अलावा कुरान का कोई इस्तेमाल नहीं। जबकि अल्लाह ताला कहता है तेरे हर मसले का हल, तेरी हर तकलीफ का हल, तेरी हर बीमारी का हल, तेरी हर परेशानी का हल रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर रखा है। वो कुरान कि जिसके बारे में रब्बुल आलमीन खुद कुरान के अंदर कहता है, अला बिदिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून आ जाता है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, कुछ समझ में ना आए, कर्जा बहुत ज्यादा हो जाए, बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाए, टेंशन ज्यादा हो जाए, झगड़े ज्यादा हो जाए, कहीं जाने का रास्ता नजर ना आए, जो आज हमारी आम जिंदगी है, स्ट्रेसफुल लाइफ, चारों तरफ टेंशन में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां तक लोग खाते हैं। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि इस कुरान को पढ़ने और सुनने की आदत बनाओ। रब का वादा है कि जो कुरान पढ़ते और सुनते हैं उनके सीने को अल्लाह ताला सुकून डाल देता है, इत्मीनान डाल देता है, उनकी तकलीफों को दूर कर देता है। रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर ये अजमत रखी है, ये इसकी फजीलत, ये इसकी अजमत और ये इसकी अहमियत रब्बुल आलमीन ने कुरान में बताई और अल्लाह के नबी ने अहादीस में बताई। पर हमारी जिंदगियां और वो कुरान वालों की जिंदगियां, दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आप कुरान वालों के अगर हालात देखें, रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर जिक्र किया कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। कि यकीनन मोमिन वो हैं, अल्लाह की नजर में मोमिन वो हैं, अल्लाह की नजर में ईमान वाले वो हैं। हम अपने आप को मोमिन बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते? मोमिन बोलते हैं। हम अपने आप को मोमिन मानते हैं, मोमिन बोलते भी हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह की नजर में मोमिन कौन? ये डिग्री किसे जाएगी, ये सर्टिफिकेट किसे मिलेगा, ये मकाम और नाम किसे मिलेगा? रब कुरान के अंदर कहता है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, यकीनन मोमिन वो है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र आता है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, उनके सीनों के अंदर लर्जा आ जाता है, दिल डर जाता है, खौफ आ जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब कुरान की आयतें उनके सामने तिलावत की जाती है तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और ईमान बढ़ जाता है। इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, उन्हें खौफ आ जाता है, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की अहमियत का एहसास हो जाता है और अल्लाह ताला पर उनका ईमान बढ़ जाता है। पर हम कुरान सुनते हैं, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता।
کیونکہ اندر میں ایمان نہیں ہے نا، اللہ پر یقین نہیں ہے نا، قرآن سے محبت نہیں ہے نا، قرآن کی عظمت کا احساس نہیں ہے نا، اتنے بڑے بڑے ثواب جو اللہ کے نبی نے وعدے کیے نا، ان ثواب کی اہمیت نہیں ہے نا، اسی لیے ہمیں قرآن سن کر قرآن پڑھ کر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ نمازوں میں کھڑے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہیں، حافظ صاحب لمبی تلاوت کر رہے ہیں، اور حافظ صاحب تلاوت کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو وہ دن جب زمین میں زلزل آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، آسمان زمین میں یہ عالم ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ ناراضگی کے عالم میں ہوگا، اور ہم سر کھجا رہے ہیں، بال کھجا رہے ہیں، کپڑے، دکان، مکان، نہ جانے کتنی چیزیں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن میں ہو کیا رہا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس اہمیت کو نہیں سمجھا، اور اس وجہ سے آج ہمیں نمازوں کے اندر خشوع نظر نہیں آتا، نمازوں کے اندر اللہ یاد نہیں آتا. وہ نماز کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تو ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ تجھے دیکھ رہا. یہ تصور اپنی عبادت کے اندر کب آئے گا؟ جب آپ کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی، قرآن کی عظمت ہوگی، قرآن کی فضیلتوں کا احساس ہوگا، قرآن کو آپ جانتے ہوں گے. اب اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ سب سمجھ میں ہی نہیں آتا تو کیا فرق پڑے گا؟ بھئی قرآن سمجھ میں بھی تو آنا چاہیے نا، قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہندی سمجھ میں آتی تھی پیدائشی، کیا ایسا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدائشی لکھتا ہوا ہی پیدا ہوا، بالکل ڈائریکٹ آیا رائٹنگ شروع، کرسیو لیٹرز لکھتا ہے، انگلش لکھتا ہے، ہندی لکھتا ہے، جو بولو لکھتا ہے. کوئی پیدائشی لکھنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پیدائشی بولنے والا نہیں ہوتا ہے. پر جب گھر کے پیدائش میں 3 سال 4 سال کی عمر ہوئی، اب اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے فیوچر کے اعتبار سے آدمی محنت شروع کرتا ہے. کوئی ہندی میں جاتا ہے، کوئی سنسکرت میں جاتا ہے، کوئی انگلش میں جاتا ہے، جہاں جیسا فیوچر نظر آئے آدمی اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے. وہ کہ جس میں تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری آخرت ہے، وہ زبان جسے عربی کہا جاتا ہے، اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. اہمیت کا احساس صرف اتنا ہے کہ ایک حافظ صاحب کو بلایا، انہوں نے ایک مرتبہ زور لگایا، قرآن کو مکمل پڑھایا، ان کا بھی کام ختم، ہمارا بھی کام ختم ہو گیا، قرآن پڑھ لیا ہم نے. ارے قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا جب تک کہ آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اپنے سامنے کی آپ مثالیں نہیں دیکھتے. انٹرویوز اٹھا کر دیکھیے، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز اٹھا کر دیکھیے، غیر مسلم وہ لوگ کے جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے، نو مسلموں کے انٹرویوز دیکھیے، وہ آپ کو کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے اسلام کیا، کوئی مولوی صاحب نہیں آئے، کچھ نہیں آیا، انگلش میں قرآن ملا میں مسلمان ہو گیا، ہندی میں قرآن ملا میں مسلمان ہو گیا، سنسکرت میں قرآن ملا میں مسلمان ہو گیا، بنگالی کے اندر کسی بھی زبان کے اندر مجھے قرآن ملا، میں نے پڑھا، سمجھ میں آیا، مسلمان ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے، یہ قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی یعنی عظمت کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے، ہم نے اس کتاب کو بالکل آسانی والا بنایا ہے. ہے کوئی پڑھنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اہمیت کو سمجھنے والا؟ اگر کوئی کوشش کرے تو ہم نے کتاب کو بڑا آسان بنایا ہے، لیکن کوئی اگر یہ سوچتا رہے مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے، اسے کبھی آسانی ملنے والی نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان مشکل نظر آتی ہے جب تک آپ اسے جانے نہیں، لیکن ایک بار جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں، قرآن تو آپ کے اندر سے موجود ہے نا، عربی تو آپ کے اندر موجود ہے نا، جنتیوں کی زبان ہے نا، اللہ رب العالمین کا کلام ہے نا، ہماری زندگی ہے نا. یقیناً اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر اتنی برکتوں کو ڈالا ہے کہ اگر کوئی سچے دل سے اس قرآن کو سیکھنا اور سمجھنا چاہے، انشاءاللہ رب العالمین راستوں کو آسان کر دے گا، اللہ رب العالمین زندگی کو آسان کر دے گا. اور ایک مرتبہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، رب العالمین اس کے برکتوں کی وجہ سے، اس کی اہمیتوں کی بنیاد پر، آپ کے علم کی بنیاد پر رب العالمین آسانیاں پیدا کر دے گا، آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کر دے گا، آپ کی آخرت میں آسانی پیدا کر دے گا. رب العالمین نے قرآن کو یہ عظمت عطا کی ہے. اب اس کے آگے اگر میں بڑھوں، یہ تو ہوئی قرآن کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، قرآن کا مقام، قرآن کا مرتبہ. اب ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صاحب قرآن کی بڑی اہمیت ہے، قرآن کی بڑی فضیلت ہے، تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ بھئی اگر میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب ایسی دے دی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ تم سے پہلے نبی، اللہ کے نبی نے کہا مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، سب کو اللہ نے معجزے دیے، پر ان کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے. صرف ایک معجزہ اس دنیا کے اندر ایسا ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. وہ کون سا معجزہ؟ قرآن. قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ ایک معجزہ ہے. تو اس معجزے کا حق
ہمارے اوپر کیا ہے, ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا, ہم کیا حق ادا کر رہے ہیں, کیا ہم اس کی تعلیم کو سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حق ہے. سب سے پہلا حق, حق التلاوہ, قرآن کی تلاوت کرنا. بتائیے ریگولر آپ میں جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کے ریگولر شیڈول کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ قرآن کا آدھا پیج پڑھتا ہو, 1 پیج پڑھتا ہو, 2 پیج پڑھتا ہو, 3 پیج پڑھتا ہو, آدھا پارا پڑھتا ہو, پورا پارا پڑھتا ہو؟ نہیں, ہماری زندگیوں میں کامن معمول نہیں ہوتا. بہت کم, الا ماشاءاللہ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس عمل کو کرتے ہیں کہ قرآن کو ریگولر پڑھتے ہیں. ورنہ ہم سب کون سے مسلمان؟ رمضانی مسلمان. رمضان میں تلاوت ہے, اس کے بعد تلاوت بند. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کے اندر اس اہمیت کو بتا رہا ہے. اللہ کے نبی احادیث میں قرآن کی اہمیت کو بتا رہے ہیں. تو قرآن اگر اللہ نے دیا ہے, اس کا سب سے پہلا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے, قرآن کو پڑھا جائے, قرآن کو روزانہ پڑھا جائے, آدھا پیج پورا پیج ایک معمول بنا لیا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے. اللہ رب العالمین نے اسے ہماری ذمہ داری رکھا ہے اور یہ قرآن کا حق ہم لوگوں کے اوپر واجب ہے. قرآن کا دوسرا حق, حق التدبر, قرآن پر غور کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے, کوئی مولوی نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی فلسفی نہیں, کوئی فلاں والے نہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے, قرآن پر غور نہیں کرتے, قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. اگر کرتے تو رب العالمین انہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیتا. آج میں ایک چیز آپ دیکھیں, آج ہمارے مسلم کلچر کے اندر بھی ایک چیز بڑی عام ہوتی جا رہی ہے. لوگ یوٹیوب کے اوپر موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں, فلاں کو سنو بہت اچھا بولتا ہے, آپ کا اسٹریس ختم ہو جائے گا, آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا, نیند نہیں آتی نا, نیند آنے لگ جائے گی, کاروبار میں من نہیں لگتا نا, لگ جائے گا, اس کو سنو اس کو سنو. میں آپ کو بتاؤں, میں نے کئی موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریروں کو سنا اور جب نچوڑ نکالا تو انہوں نے باتیں تو ساری قرآن کی بولی, بس قرآن کا نام نہیں لیا. آج بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح, اس کی تفسیر کو اپنی تقریروں کے اندر بتاتے ہیں اور لوگ ان کی تقریر سن کر اپنی زندگیاں بدل لیتے ہیں اور ہم اسی قرآن کو غلاف میں ڈال کر بیٹھے ہیں. اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی, اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن تیرے نازل ہوا, اس میں تیرے مسئلوں کا حل ہے, اس میں تیری پریشانیوں کا حل ہے. ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے, ادھر بھاگ رہے علاج کے لیے, ادھر بھاگ رہے علاج کے لیے, ادھر بھاگ رہے علاج کے لیے, پر دن کے اندر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے نہیں نکال رہے. یہ قرآن کا ایک حق ہے ہمارے اوپر, حق التدبر, کہ ہم قرآن کے اوپر غور کریں, قرآن کو سنیں. اسی طریقے سے حق الاستماع, ٹھیک ہے, آپ پڑھ نہیں سکتے, آپ کو ابھی بھی پڑھنا نہیں آتا, سن تو سکتے ہو نیٹ کے اوپر. جب آپ کے پاس میوزک سننے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ختم کر کے کیا آپ قرآن کی تلاوت کو نہیں سنتے؟ ارے تلاوت بھی سن سکتے ہو. خود اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اقرا, قرآن پڑھ. وہ کہتے اقرأ علیک وعلیک انزل, میں آپ کے اوپر قرآن کیسے پڑھوں, قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا میرا من سننے کا ہو رہا ہے, مطلب میں سننا چاہتا ہوں. قرآن سننا بھی اچھی چیز ہے, قرآن سننا بھی قرآن کا حق ہے, قرآن کی تلاوت کو سننا بھی فضیلت والا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا پڑھ, میں سننا چاہتا ہوں. جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر آئے کہ کیا ہوگا اس دن جب کل روز قیامت اللہ کے نبی ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے, آپ رونے لگے کہ اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. جیسے ہی آیت حضرت عثمان غنی نے پڑھی, آپ نے کہا کیف لا ھذا, یہاں رک جا. حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے جب اپنا چہرہ اٹھایا تو آپ رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی پوری گیلی ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو آپ سن رہے تھے اور سننے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ رہے تھے, سمجھ رہے تھے, غور کر رہے تھے, آیتوں پر غور کر رہے تھے. اس لیے آپ کو قرآن سمجھ میں آیا, اور آپ کو جب سمجھ میں آیا تو آپ کو یہ لگا کہ اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے. یعنی قرآن کا ایک بنیادی حق جو ہم تمام مومنین کے اوپر, ہم تمام مسلمانوں کے اوپر وہ ہے بنیادی حق, حق العمل, قرآن پر عمل کرنا, قرآن کی آیتوں پر عمل کرنا, قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا, قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی بنانا. آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ایک اپوزٹ ڈائریکشن پر نظر آئے گی اور قرآن اس کے اپوزٹ نظر آئے گا. دونوں الگ الگ لائنوں پر ہیں, قرآن الگ, ہم الگ. ہماری زندگی کے اندر قرآن پر کوئی عمل پایا نہیں جاتا, جبکہ صحابہ کرام نے قرآن پر زندگی کو, قرآن پر عمل کو اپنی زندگی بنا لیا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, بھلائی چاہتے ہو نا, جنت چاہتے ہو نا, کامیابی چاہتے ہو نا, اللہ کے پاس کامیابی چاہتے ہو نا, اللہ کے پاس کامیابی تبھی ملے گی
جب اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے قریب رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھلائی چاہیے تو کیا کرو؟ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. سنو، ایک گارڈن ہے میرا بیروحا نام کا، جہاں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں. میرے نزدیک سب سے محبوب میرا وہی مال ہے. سنیے، میں نے اللہ کے لیے اسے وقف کر دیا، میں نے اسے اللہ کے لیے دے دیا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام کی زندگی قرآن پر عمل تھا. وہ یہ نہیں سوچتے تھے اس میں میرا فائدہ ہوگا کہ نقصان. ہم لوگ بھی دیتے، کیا دیتے؟ رمضان کے 2-4 دن پہلے کیا دیتے؟ پرانے کپڑے، پرانے جوتے جو آتے نہیں، پہنتے نہیں، اچھے لگتے نہیں، دے دو اللہ کے نام پر. کھانا صبح گوشت بنا ہے، تازہ نہیں دیتے، پر جب شام کو واضح ہو جائے دے دو اللہ کے نام پر. صحابہ نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو تجھے پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دے، اللہ اس سے پسند کرتا ہے. صحابی نے اپنا باغ پورا دے دیا. پر ہمارے دلوں کے اندر اتنا شیطان، اتنی کنجوسی بیٹھی ہے کہ ہم قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک مثال نہیں، ڈھیروں مثالیں ایسی. میں اکثر قرآن کے موضوع پر جب بات کرتا ہوں ایک مثال دیتا ہوں، نشے کی مثال. ہماری امت کے اندر، ہمارے نوجوانوں کے اندر گورنمنٹ بھی پریشان ہے، جبکہ دے وہی رہی ہے پر پریشان وہ بھی ہے. کیا چیز؟ نشہ. سگریٹ کا پیکٹ، تمباکو کا پیکٹ، جو ہمارے یہاں گٹکا کھایا جاتا ہے اس کا پیکٹ، ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو مسلم بستیوں کے اندر ان کا استعمال بنسبت دوسروں کے زیادہ نظر آتا ہے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے نوجوان اس نشے کے عادی ہیں. اچھا، اس کے بعد بولتے کیا ہے؟ ارے مولوی صاحب ہم نے سوال کیا تھا تو ہمیں یہ بتایا تھا مکروہ ہے. یہ پتہ نہیں گلی کہاں سے آئی. میں بھی گلی کو ڈھونڈ رہا ہوں پر مجھے گلی آج تک نہیں ملی. گلی آئی کہاں سے؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم قرآن والے، ہم مسلمان، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، ہمارے نبی جو کہتے ہیں اس پر سر کٹانے والے، ہم قرآن پر عمل کرنے والے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اے مومنو اپنے آپ کو ہلاک اور برباد نہ کرو. اے مومنو ایسی چیزوں کا استعمال نہ کرو جو موت کے قریب لے جانے والی. ہر سگریٹ کے پیکٹ کے پیچھے لکھا ہے اسے استعمال مت کرو، اس سے کینسر ہوتا ہے. تمباکو کے پیکٹ کے پیچھے لکھا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے. گٹکے کے پیکٹ کے پیچھے لکھا ہے اس سے کینسر ہوتا ہے. اور صرف ہوتا ہے، لکھا نہیں ہے. آپ ہاسپٹل کے اندر جا کر دیکھو، سول ہاسپٹل احمد آباد چلے جاؤ، ممبئی کے ٹاٹا میموریل کے اندر چلے جاؤ، اپنے علاقے کے بڑے بڑے ہاسپٹل سرکاری چلے جاؤ، آپ دیکھو گے یہاں سے منہ کٹے ہوئے لوگ ملیں گے. وجہ کیا؟ تمباکو، بیڑی، سگریٹ. اور اس کے بعد یہ مکرو کا جملہ کون لایا؟ اچھا آپ پوچھئے کہ مکرو کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ مکرو بول رہے ہو نا، مکرو کسے کہتے ہیں؟ مکرو عربی کے اندر کہا جاتا ہے وہ عمل جس سے اللہ پسند نہیں کرتا. کریہا یکرہ، ناپسند کرنا. مکرو وہ عمل جس سے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ہم قرآن والے، ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے. ارے میرے اور آپ کے نبی نے کہا تھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. اب آپ سوال کرو کہ خودکشی حرام ہے، بندوق مار کے مر گئے حرام، زہر کھا کے مر گئے حرام، کود کر مر گئے حرام، گاڑی کے نیچے آگے کھڑے ہو کر حرام. اگر ایک آدمی ایسا زہر کھائے کہ دھیرے دھیرے مرے گا، حلال؟ مکرو؟ ہرگز نہیں، وہ بھی خودکشی ہے. یہی خودکشی اپنی جیب کے اندر لے کر گھوم رہے ہیں. کتنے نوجوان یہاں پر ابھی اگر جلسے میں بھی پیکٹ چیک کرا لی جائے، جیب چیک کرا لیا جائے، بہت ساری جیبوں کے اندر مل جائیں گے. کئی لوگوں کے تو تعجب ہوتا ہے سجدے میں مصلوں کے اوپر گر جاتے ہیں. سگریٹ کے پیکٹ، تمباکو کے پیکٹ، ان کے گٹکے کے پیکٹ مصلوں کے اوپر گر جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو قرآن والا کہیں. میں سمجھتا ہوں یہ قرآن والا نہیں ہے، یہ قرآن والا نہیں، یہ اللہ والا نہیں، یہ اللہ کے نبی والا نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ اسلام والا ہی نہیں. جس کا اپنے نبی سے محبت نہ ہو وہ اسلام والا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد کہتے ہیں ارے مولوی صاحب ٹھیک ہے بتا تو آپ رہے ہو، پر اتنا آسان تھوڑی چھوڑنا. وہ آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا نا اس لیے آپ کو ایسا لگتا بولے ختم. بہت مشکل کام ہے. کتنا مشکل ہے بتاؤ؟ ان صحابہ کرام سے زیادہ مشکل ہے کہ جو دن رات شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے، گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، گھروں میں شراب بنائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتا ہے کہ آج سے اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہی اللہ کے نبی کا یہ پیغام لے کر ایک صحابی شہر کے اندر گیا، جن کے گھروں میں مٹکے تھے مٹکے توڑ دیے، ہاتھوں میں تھی پھینک دی، پی رہے تھے اسے تھوک دیا، اور جو پی چکے تھے
انگلیاں ڈال کر الٹی کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے اسے حرام قرار دے دیا, اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا. جب ہمارے نبی نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اگر اسے حرام قرار دے دیا, اب ہم مومنین اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کر سکتے کیا استعمال؟ بتائیے, جواب دیجیے. کر سکتے استعمال؟ نہیں. اب بتائیے اس محفل کے اندر کون ایسا قرآن سے محبت کرنے والا ہے جو وعدہ کرتا ہے ایسے سگریٹ نہیں پیوں گا؟ بولو. کوئی ہے جو آج سے تمباکو سے توبہ کرنا چاہتا ہے؟ کہ یہ مت سوچنا کہ عمل کتنا مشکل ہے, یہ سوچنا اندر میں ایمان کتنا ہے. اگر ایمان ہونا تو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے, پر منہ سے زبانی خرچ کرنا, محفلوں میں بیٹھ کر بولنا آنے دو موقع میں اپنی جان دے کر دکھاؤں گا, اسلام کے لیے بات آ جائے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا, کچھ نہیں کر سکتے. جو آج اپنے دین, اپنے نبی اور قرآن کی محبت میں ایک حرام کو نہیں چھوڑ سکتا, اگر اللہ اس سے زندگی مانگے گا وہ زندگی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کچھ نہیں کر سکتا. کہنے والا ہے یہ. میں ایک مثال صرف نشے کی دی, اگر مثالیں دیتا چلا جاؤں رات ختم ہو جائے گی, اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میری زندگی اس طرف اور قرآن اس طرف. آج ہم میوزک کے عادی ہے کہ نہیں؟ ہیڈ فون لگا کر میوزک سننا, دن رات گانے سننا, اور اس میں کیا کہتا ہے ہمارا یوتھ, ہمارا نوجوان, کہ اس کے اندر بڑا انٹرسٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اگر مومن ہو تو مومن کے دل کو تو صرف قرآن سے سکون ملتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میوزک کے عادی ہو, رب العالمین تمہارے کان کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالے گا. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ میری اس امت کے اندر کچھ لوگوں کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر کے چہروں سے بدل دے گا. پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے. کا کلمہ بھی پڑھیں گے, نماز بھی پڑھیں گے, روزے بھی رکھیں گے, حج بھی کریں گے, پر گناہ کیا کریں گے؟ میوزک کے عادی رہیں گے, رقص کے عادی رہیں گے, سرور کے عادی رہیں گے. اسی حال میں سوئیں گے, اور جب صبح اٹھیں گے ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر کے چہروں سے بدل دے گا. یہ ہماری امت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کچھ اور مسلمان کا عمل کچھ. آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ کیمپین چلایا جا رہا ہے عورتوں کے حق کو لے کر. بھرون ہتیا نہیں ہونا چاہیے, بچیوں کو زندہ مت مارو, پیٹ کے اندر بھرون میں بچوں کو مت مارو, جو پیدا ہو رہا ہے ہونے دو, لڑکا لڑکی جو ہو رہا ہے ہونے دو. یہ پیغام آج کا ہے. ہمارے پاس وہ کتاب, ہمارے پاس وہ قرآن, ہمارے پاس وہ تعلیم کہ آج سے 1450 سال پہلے رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان بچیوں سے جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا کہ بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے. کہ رب العالمین نے اس دور کے اندر عورت کا حق یہ بتایا, عورت کا مقام یہ بتایا کہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو جینے کا حق ہے. تم کسی کو مار نہیں سکتے, دونوں کو رب العالمین نے جینے کا حق ادا کیا ہے. تم کون ہو اسے مارنے والے؟ بچہ ہو یا بچی, دونوں کو پیدا ہونے کا حق ہے. یہ آج چلایا گیا کیمپین ہمارے نبی نے آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ رب العالمین نے سب کو جینے کا حق ادا کیا ہے. عورت کا وہ مقام جو رب العالمین نے قرآن کے اندر بتایا کہ اسے عزت دی, اسے مقام دیا, اسے مرتبہ دیا, وراثت میں حق دیا. افسوس کہ ہم مسلمان قرآن کو نہیں پڑھتے. ہماری کئی بہنیں, میں نے دیکھا ہے کئی مسلم لڑکیاں ہیں, بہت زیادہ کالج پڑھ لیا, پی ایچ ڈی کر لی, ڈگریاں حاصل کر لی, اسلام پر اعتراض کرتی ہیں. ہاں صحیح میں اسلام کے اندر حق نہیں, اسلام کے اندر عورتوں کو دبایا جاتا ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے کاش اس کے ماں باپ نے اتنی ڈگریاں تو دلائی, اسے ایک مرتبہ قرآن بھی سمجھا دیا ہوتا. اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا تو اس سے پتا چلتا کہ اسلام نے تو عورت کو وراثت کے اندر حق دلایا ہے, اسلام نے تو عورت کو پیدا ہونے کا حق دلایا ہے, اسلام نے تو عورت کو مرد کے برابر کھڑا کیا ہے. ہر عمل کے اندر, ہر عبادت کے اندر عورت اور مرد کو ایک برابر کھڑا کیا ہے, ثواب میں ایک برابر قرار دیا, زندگی میں موت میں ہر احکامات کے اندر رب العالمین نے دونوں کو برابر قرار دیا. اگر یہ مقام جاننا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کی تعلیم